تحریک ختم نبوت 1974۔ پس پردہ بہت سے عوامل قابل ذکر ہیں، لیکن ہم اس سانے سے ابتدا کرتے ہیں جس نے اس تحریک کو تقویت دی اور نتیجتاً مرزیت کو اپنا وہ انجام دیکھنا پڑا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 22 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلباء سیاحت کی غرض سے پشاور جا رہے تھے۔ انہوں نے ربوہ اسٹیشن پہنچ کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ان میں سے 1-2 طلباء قادیانی بھی تھے۔ انہوں نے واپسی پر باقی طلباء کی پٹائی کا فیصلہ کیا اور ربوہ کے لوگوں کو اطلاع بھی کر دی۔ 29 مئی پشاور سے واپسی پر طلباء جب ربوہ اسٹیشن پہنچے تو وہاں 5000 کے لگ بھگ افراد کلہاڑیوں، خنجروں اور ہاتھیوں کے ساتھ انتظار میں تھے۔ ریل گاڑی رکتے ہی طلباء پر حملہ کر دیا گیا اور شدید زد و کوب کیا گیا۔ جب ریل گاڑی فیصل آباد پہنچی، لوگوں کا ہجوم اسٹیشن کی طرف امڑ آیا اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا تاج محمود اسٹیشن پہنچی اور صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے کہا، تمہارے جسموں پر لگنے والی ضربیں مرزیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گی۔ 30 مئی تمام اخبارات میں سانحے کی خبریں چھپیں۔ پورے ملک میں مرزیت کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں ہونے لگیں۔ دکانیں اور مکانات جلائے جانے لگے اور مرزیت کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ عروج پکڑ گیا۔ 31 مئی جسٹس کے.ایم. سمدانی نے سانحے کی تحقیقات کا اعلان کیا۔ 1 جون چودھری ظہور الہی نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی۔ دیگر جماعتوں نے بھی سانحے کی ذمہ داران کو کیف کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 جون پنجاب حکومت نے تحفظ امن عامہ آرڈیننس کے پیش نظر ہر طرح کی تحریر، اخبار اور لٹریچر پر پابندی عائد کر دی۔ 3 جون حالات کی سنگینیوں کو دیکھتے ہوئے بعض مرزیوں کے قبول اسلام کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ 4 جون لاہور کی مسجد وزیر خان میں جلسہ رکھا گیا۔ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا، جبکہ شورش کشمیری، نوابزادہ نصر اللہ، سید محمود احمد رضوی، علامہ احسان الہی ظہیر کو پہلے ہی گرفتار کر کے درائے راوی کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے التوا کی 7 تحریکیں مسترد کیے جانے پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ 6 جون جسٹس سمدانی نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا اور پولیس نے مرزا ناصر احمد سے تفتیشی رابطہ قائم کیا۔ 7 جون مرزا ناصر نے قبل از گرفتاری ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دی اور ادھر نوابزادہ نصر اللہ نے سانحے کی مذمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ابھی تک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے سانحہ ربوہ کی مذمت کیوں نہیں کی۔ 8 جون حالات جوں کہ توں تھے، مسٹر حنیف رامے نے صوبے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ 9 جون وزیر اعلیٰ نے تمام سینسر کی پابندیاں ختم کر دیں کیونکہ عوامی سطح پر لوگوں میں طرح طرح کی غیر مصدقہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ پابندی ختم ہونے پر نوائے وقت اور چٹان اخبار پر بھرپور کردار ادا کیا گیا۔ 18 دینی اور سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں مفتی محمود، مولانا یوسف بنوری، حکیم عبدالرحیم اشرف، شورش کشمیری اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ مجلس عمل قائم کی گئی اور قادیانیوں سے ہر طرح کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ 12 جون کے گزشتہ شب وزیر اعظم بھٹو نے تقریر کی اور کہا کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ مزید کہا کہ جولائی کے پہلے ہفتے یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کروں گا اور یہ مسئلہ حل کر کے خدا کے حضور سرخرو ہوں گا۔ عوام اس بیان سے بے حد متاثر ہوئی۔ 14 جون ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال ہوئی۔ 20 جون سرحد قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرارداد منظور کی۔ 22 جون فیصل آباد میں قادیانی نے فائرنگ کر کے 2 مسلمانوں کو زخمی کیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے۔ 28 جون جامعۃ الازہر مصر نے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔ ادھر مجلس عمل کا اجلاس راولپنڈی میں طلب کیا گیا اور پنجاب اسمبلی کی سطح پر اراکین نے قرارداد پیش کی۔ 1 جون قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے متفقہ طور پر ایک خصوصی کمیٹی قائم کی۔ 7 جولائی سید عطا اللہ، محسن بخاری اور شورش کشمیری کو گرفتار کر لیا گیا جس پر مجلس عمل نے نیلا گنبد مسجد میں زبردست احتجاجی جلسہ کیا۔ 19 جولائی جسٹس سمدانی کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہوا اور مرزا ناصر احمد کا عدالت میں بیان قلم بند کیا گیا جو 7 گھنٹے تک جاری رہا۔ 20 جولائی
जस्टिस समदानी ने आज खुद रबवा का दौरा किया। मिर्जा नासिर ने मुलाकात की ख्वाहिश और कसरे खिलाफत में खाने की दावत दी, लेकिन जस्टिस समदानी ने दोनों बातें ठुकरा दी। 20 जुलाई शोरिश कश्मीरी अदालत पेश हुए और जस्टिस समदानी के सामने कादियानियत के तमाम राज मुनकशफ किए। 29 जुलाई वजीर आला मिस्टर हनीफ रामे ने बयान दिया कि कादियानियों का मसला मुसलमानों की ख्वाहिश के मुताबिक हल कर दिया जाएगा। 31 जुलाई वजीर आजम भुट्टो ने बलोचिस्तान में बयान दिया कि कादियानियों के मुतालिक फैसले की तारीख का ऐलान कल कर दिया जाएगा और कौमी असम्बली का फैसला हतमी होगा। इधर हालात के बहाव में दिन ब दिन शदीद इजाफा हो रहा था। एक बार फिर अखबारात पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई। 5 अगस्त वज़ीर आज़म ने फैसले की तारीख 7 सितंबर तय कर दी। 25 अगस्त मिर्जा नासिर अहमद पर 11 रोज से जारी जेरा मुकम्मल हुई। इस तरह कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने अंजुमन अहमदिया इशाअत इस्लाम के सरबराह पर 7 घंटे जेरा की। 31 अगस्त सदर मजलिस अमल मौलाना यूसुफ बेनौरी ने मुल्तान में खिताब करते हुए कहा कि खत्म नबूवत के मसले पर किसी सियासी जमात को फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक दीनी मसला है और पूरी उम्मत इस पर यकजा है। 2 सितंबर शाही मस्जिद लाहौर में जलसा हुआ। 2 लाख के लगभग लोगों ने शिरकत की। मुफ्ती महमूद, मौलाना यूसुफ बेनौरी, मौलाना अब्दुल्ला ककोड़ा खटक, मौलाना मदूदी, मौलाना अब्दुस्तार न्याजी, मौलाना महमूद अहमद रिजवी, मौलाना एहसान इलाही ज़हीर, सैयद मुजफ्फर अली शमसी, सैयद अबू ज़र बुखारी और दिगर काबरी ने इस फकीरुल मिसाल इज्तिमा से खिताब किया और कहा कि अगर 7 सितंबर का फैसला अवामी ख्वाहिश के मुताबिक न हुआ तो तहरीक और आगे बढ़ाई जाएगी। मुसलमान हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। खत्म नबूवत की हिफाजत उनका जुज़्व ईमान है। 6 सितंबर पूरे सूबे में तुलबा ने इलामती हड़ताल की। 7 सितंबर 4:35 पर मुतफिका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने का फैसला सुना दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन आपस में फर्श मुसर्रत से बगलगीर हुए। लोगों ने दीवानावार खुशियां मनाई, शीरनियां तकसीम की गई। यूं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हुई और इसीलिए 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत इस तारीख साज फतह की याद में मनाया जाता है। राह हक में चले आज हम बेखतर, पेश है हुर्मते मुस्तफा में जिगर।